ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی وقت کے حوالے سے اور وقت کو کس طرح ہم نے خسارے سے بچانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم اپنے وقت کو بہترین استعمال میں لے کر آئیں جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ شاید آپ لوگ اس بات پہ بھی حیران ہو رہے ہوں کہ اس سے صفائی اور پاکیزگی کا کیا تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری آج کی زندگی میں ٹائم ویسٹرز کیا ہیں ہمارے. میں اگر صبح سے آپ کو گنوانا شروع کروں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم صبح ہی کب اٹھتے ہیں، یعنی کہ صبح کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ہم اللہ کے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ دیکھیں تو صبح کا آغاز تہجد سے ہو جانا چاہیے ہے، جو لوگ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں. پھر ان کے پاس فجر، اور پھر فجر کے بعد وہ اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص ہے، اس کے ٹائم ویسٹرز ہی اتنے ہیں کہ رات کو وہ وقت پر ہی نہیں سوتا، یا وہ ساری رات فضولیات میں اگر گزار دیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ صبح اس کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو پہلے ہی درجے پہ ایک سستی، ایک کاہلی اور ایک نحوست کہنا چاہیے. صحابہ تو اپنے ہاں ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ چاشت، یعنی کہ جب سورج نکل آتا ہے اس کے بعد سونے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. یعنی کہ وہاں تو دن کا آغاز کب ہو جاتا ہے، یعنی کہ فجر کے شروع ہونے سے دن کا آغاز ہو گیا. اور بہترین اگر آپ نے دیکھا ہے کہ دماغ کی جو صلاحیت ہے انسان کی، وہ صبح 10 بجے تک میکسیمم اپنی برین کیپیسٹی کو یوز کر لیتا ہے. اس کے بعد دی انرجی سلولی اینڈ سلولی وہ نیچے آنے لگتی ہے. اسی لیے بات ہم کر رہے تھے ٹائم ویسٹرز کے حوالے سے. ناظرین، جب تک ہم اپنے ٹائم ویسٹرز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ہم اپنی وقت کی قدر کو بھی نہیں جانیں گے. آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک وقت تھا، زمانہ تھا، فون بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس، تو وقت تب بھی گزر رہا تھا. آج آپ دیکھیں وہی فون ایک ایسی نیڈ اور ایسی نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ایک کلک کرتے ہیں تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو وہ کلکس اتنی ٹائم ویسٹرز کے میں تو کہوں گی زمرے میں آتی ہیں کہ جس سے جب انسان اس کو جب آف کرتا ہے تو ایک بھی کام کی بات یا کام کا کام کر کے نہیں اٹھتا، بلکہ لوگوں کی بے فضول زندگیوں میں دخل اندازی یا ان کے سکینڈلز ہی لے کر نکلتا ہے. ایک بڑی اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک انسان کے دین کا حسن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے، ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. گویا ہی نوز ہز ٹائم ویسٹرز. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ٹی وی کو لے لیجئے. آپ دیکھیں آپ بیٹھتے ہیں اس نیت سے کہ میں ذرا 2 منٹ خبریں سن لوں، کوئی کام کی بات پتہ چل جائے، آج سارے دن میں فرصت نہیں ملی تھی. مجھے بتائیے کیا آپ واقعی وہ ایک خبر سن کر اٹھ جاتے ہیں وہاں سے؟ اس کے بعد چینل کا ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر ایک کے بعد آپ کلک کرتے ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنی دیر میں اٹھتے ہیں، ہم میں سے سچی بات ہے کوئی بھی نہیں بتا پائے گا ہم پھر ٹی وی سے کب اٹھتے ہیں. یہ بھی ٹائم ویسٹرز ہیں. پھر بعض اوقات انسان کو ایسی کمپنی مل جاتی ہے، وہ کمپنی ٹائم ویسٹرز میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک دوست آیا، اس نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں سے وہاں نکلے، وہاں سے وہاں نکلے. اور بعض اوقات اکثر بیویوں سے تو یہی سنا گیا کہ شوہر رات کو گھر ہی نہیں آتے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کہیں اور. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیڈ کمپنی جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات بڑے اچھے اچھے کاموں سے، ایسے کام جس کے اندر وہ اچھا وقت لگا رہا ہے، اس سے خالی کر دیتے ہیں. اور پھر وہی چیز اس کو بری لگتی ہے جو ایک وقت اس کے لیے بڑی خاص تھی. آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ بیسکلی اس کے لیے کہا گیا اخرجت للناس، ہمیں تو نکالا گیا تھا لوگوں کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے. لیکن آج مسلمان خود اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ دوسری اقوام کو دیکھیں تو وہاں فجر سے کاروبار اور کام اور دنیا کی آؤ بگا دوڑ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. ایک ہم ہیں کہ ہمارے یہاں پہ معاملات ہی 10 اور 9 بجے کے بعد ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے بچوں کے اندر ہم نے ٹائم ویسٹرز کیا کیا بچوں کو ہم نے خود دے دیے. آپ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ اسلام کا حصہ ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے نام پر اپنی اچھی چیزوں کو کمپرومائز کر لینا یا ان کو سیکریفائز کر لینا. اور ماؤں نے اپنا، عمومی ہر سب تو نہیں لیکن میں چند کی بات کروں گی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچوں کو کن کے حوالے کیا؟ میڈس کے حوالے کیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تربیت
اس وقت کے اندر ماں اپنے بچے کی کر سکتی ہے، کیا وہ ہمارے ڈومیسٹک سٹاف میں سے کوئی کر سکے گا؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے وقت ہم سب کو بڑا محدود دیا ہے. اگر آپ غور کریں تو قیامت کے دن جب ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا وہ بیسکلی ہمارے وقت کی بنا پر ہی تو ہوگا کہ جو وقت تم کو دیا گیا تھا تم کہاں لگا کر آئے، کن کاموں میں اپنے آپ کو کھپا کر آئے، کن چیزوں میں اپنے وقت کو فنا کیا. یہ سب چیزیں ہماری دیکھا جائے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ جو وقت لیا اس کے. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مختلف وقت دیکھے، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی عمر بتا دی جاتی ہے کہ اس کی موت کہاں آنے والی ہے اور کب آنے والی ہے. اس اثنا میں وہ کیا کرتا ہے اچھا یا برا یہ تو اس کی اپنی ایک قوت ہے جو اس سے کرا لے گی. اسی طرح ہم اور چیزیں دیکھتی ہیں کہ ٹائم بیسکلی نکالنا پڑتا ہے، ٹائم ملتا نہیں. جیسے میں نے ابھی پوچھا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے پچھلے 40-50 سال آپ دیکھیں تو لگتا ہے کل کی سی بات ہوگی. قیامت کے دن بھی انسان سے جب پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہ کر آئے تو وہ کہے گا دن کا کچھ حصہ یا چند گھنٹے رہ کر آیا. اس کو یہ تمام عرصہ بھول جائے گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی راستے ہیں اپنے وقت کو استعمال کرنے، یا تو اچھے کاموں میں لگا لیں یا پھر ان کو بیکار کاموں میں لگا لیں. اس کا فیصلہ بھی اللہ نے ہم پر چھوڑیا، جبکہ اس نے ہمیں اچھے برے دونوں کی تمیز تو سکھا دی، اس نے دونوں کی بات تو ہم تک پہنچا دی قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزیں جس کی بڑی نعمت کی بات کی گئی اور انسان اس کی قدردانی نہیں کرتا، برباد کرتا ہے، وہ ہے فرصت. فرصت کو بیکاری اور فضول چیزوں میں ضائع کرنا یہ گویا وقت کا کتنا بڑا نقصان ہے. ناظرین، اسی بات کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گی. انشاءاللہ دوبارہ بریک کے بعد جب ملیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہنمائی ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.